السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا، اس کا ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ ہمیں اس مقصد کو اچیو کرنا ہے، اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جب بنائی، یہ کائنات بنائی، اور اس کائنات میں ہمیں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا۔ اشرف المخلوقات مطلب سب سے افضل مخلوق میری جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان کی اللہ سے محبت جو ہے وہ اس کا ایک فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی انہیں خبر سنا دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر 8 چیزیں کون کون سی ہیں؟ تمہارے والدین، تمہاری بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، تمہاری اولاد، اور تمہارے مال جو تم بڑے شوق سے کماتے ہو، تمہاری حویلیاں جو تم نے بنا بنا کے رکھی ہیں، اور تمہاری رشتہ داریاں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے معاملات، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں عزیز تر ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کے انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آئی تھنک سو کہ یہ قرآن مجید کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت لرزا دینے والی آیت ہے ایک مومن بندے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ، 70 اللہ نے ایک ایگزامپل دی ہے عربی کے لفظ میں نا، ایگزامپل ہے۔ 70 سے مراد یہاں انفینٹی ہے، لامحدود، تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اب انسان اپنا یقین کامل اللہ تعالیٰ پر کیسے لائے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ صبر اور نماز سے اللہ سے مدد چاہو۔ جب آپ صبر کرتے ہیں نا، وہ ٹوٹا ہوا دل، وہ بکھرا ہوا دل، وہ ندامت والا دل جو آپ نے اس کے احکامات کو اتنے باغی ہو چکے ہیں کہ وہ دل آپ کا بجھ چکا ہے، جب آپ اس دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو آپ غفور رحیم پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ٹھیک ہے، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو بہرحال اس کی رحمت سے ہم نے نا امید نہیں ہونا، ہم نے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کو پکارنا ہے۔ صبر اور نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ بات ہم نے آج کرنی کامل یقین پہ۔ کامل یقین کیا ہے؟ کامل یقین یہ ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں آ رہی، آپ کے پاس کوئی پریشانی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی دنیاوی پریشانی ہے، یہ تو دنیا کی پریشانی ہے نا، ہم لوگ تو پری دنیا کے پیچھے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ اس دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے نا، تب تک کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا کبھی بھی، ٹھیک ہے، اور مجھے پکارنا ہے، میں تمہاری پکار سنوں گا۔
تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو غفور الرحیم پاتے ہیں، تو وہ پھر کرتا کیا ہے؟ وہ پھر یہ کرتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بلیو کریں، ایک بڑے اچھے ہمارے اسپیکر ہیں محمد علی اسپیکر صاحب، ان کے لیکچرز میں، ان کے بیانات میں وہ بہت مزے کی بات کرتے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ پر کامل یقین ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ پر جو کامل یقین ہے نا، وہ جب تک اللہ نہ چاہے نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، اب آپ اکثر دیکھتے ہوں گے ایک چھوٹا سا پودا کیسے زمین پھاڑ کے وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کہاں سے؟ ایک زمین پھاڑ کے وہ نکل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، اس کو بنایا ہے. تو وہ تمہاری زندگی میں آسانیاں نہیں لائے گا. ہم لوگ اصل میں اس قدر اس کے احکامات کے باغی ہو چکے ہیں، اس قدر اس کے احکامات کے باغی ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس طرف ٹرن لینا ہے. ہم چل رہی ہے بس لائف. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. زندگی کا مقصد ہر انسان کا، مسلمان نہیں میں کہہ رہا، ہر انسان کا ایک زندگی کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو ہم پہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو چیز ہے نا، وہ کامل یقین ہے کہ یا رب باری تعالیٰ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ کامل یقین مجھے عطا فرما. لا الہ الا اللہ، تو ہی واحد ہے، تو ہی لا شریک ہے، تو سب سے واحد اور اکیلا تو ہی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو صفات اس کے اندر ہیں وہ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں. لوگوں کو جا کے کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہی حل کر دو، یہ مسئلہ ہی حل کر دو، یہ کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کہتا ہے یار میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. ٹھیک ہے، ارے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں شعور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے نکالا ہے، آپ کن معاملات میں پھنس چکے ہو. اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. میں تمہارے حق میں بہتر کروں گا، جو کروں گا میں تمہارے حق میں تمہارا خیر خواہ رہوں گا. ٹھیک ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں. کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی معاملات ہوں، تو ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں بہتری ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، آپ فرض کریں کہ لائف ہے، کوئی ہمارا ایک پارٹنر ہے یا کوئی بھی معاملات ہے، ہمارے اس کے ساتھ کلیشز ہو گئیں. ٹھیک ہے، ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور رجوع کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا، اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، جتنی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ آپ اس کے بندے ہیں نا، تو وہ بندہ بھی اس کا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اسی نے تخلیق کیا ہے. ٹھیک، تو کبھی بھی کسی کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا. انسان کی حیثیت اتنی سی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 50 60 70 سال کی زندگی ہے، ختم ہو جانی، کچھ بھی نہیں. اصل تو زندگی آگے سٹارٹ ہونی، اس کے بعد جہاں سے بند ہونی ہے اگلی آنکھ کھل جانی، اور یہی انسان کی زندگی اصل وہ ہے. یہ تو ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. تو کبھی بھی لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، وہ مجھے یہ کر گیا، کبھی بھی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں نا، وہ آپ کے حق میں ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے اس کام میں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی کو دور کیا ہے تو وہ اس کے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی بہتر ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ یار وہ میرا تایا ہے، میرا چاچا ہے، میں چھٹ گیا، ساڈے نال بولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساری زمین ہڑپ کر گیا، یا ساڈے نال اس طرح کر گیا، اس طرح کر گیا. تو ہم لوگ بدلے کی آڑ میں لگے رہتے ہیں کہ میں انہیں اتنا بدلہ لینا ہے، میں اتنا یہ کرنا ہے، میں اتنا یہ کرنا ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم حق پر رہتے ہوئے بھی اگر صبر کر جو گے نا، اپنا مقدمہ اللہ کی حضور چھوڑ دو گے اور معاف کر دو گے، تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر تم حق پر رہتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دو گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو معاملات ہیں وہ دنیاوی معاملات ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات نہیں کرنے
کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہمیں پیش ہوں تو وہ گواہ ہمارے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے میں غفور الرحیم ہوں، تو نے سنا تھا کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، لیکن فلاں فلاں بندہ ہے، اس سے جا کے اپنے معاملات کلیئر کر کے آ پہلے، ٹھیک؟ تو زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ کبھی بھی۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم، ہماری زندگی کا بہت اہم مقصد ہے کہ ہم لوگ دنیا میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں، اس قدر مشغول ہو چکے ہیں کہ ذرا سا کوئی پریشانی آ جائے تو ہم لوگوں کو پنڈولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اگر یہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے چاہا، میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا یار، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تم میرے بارے میں غلط گمان کر کے بیٹھے۔ تو یقین کامل جو ہے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر صبر جو ہے نا، صبر وہ صدمے کے آغاز میں کیا جاتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، پھر ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، صرف آگے دیکھنا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا پیارا ایک مصرع لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، وہ پھر دنیا داروں کو اپنی کہانیاں نہیں سناتا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا مزے کا پوائنٹ ہے۔ آپ بلیو کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، یہ ایک ایسی پاکیزہ محبت ہے، ایسی پاکیزہ محبت ہے کہ جس انسان کو یہ محبت مل جاتی ہے نا، اس کو واقعی کسی کی تمنا نہیں رہتی، اس کو دنیا کی تمنا نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے اتنی آسانیاں فرماتے ہیں دنیاوی معاملات میں، اس کی جو انسان کی آج کل کیا ہے، کیا پریشانی ہے کہ میرے پاس ایک اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھا پیسہ ہو، میں اچھا کھلا پلا سکوں، اچھا کھاؤں، اپنی فیملی کو اچھا کھلاؤں، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم میری طرف آ جاؤ، میری طرف رجوع کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ جھکتے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے تو ابھی وہ بھی کرنا ہے، میں نے بھی وہ بھی کرنا ہے، میں نے بھی وہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جا کے دکان پہ یہ کام کرنا ہے، ابھی میرے پیسے نہیں بنے، ٹھیک ہے؟ یا آفس جانا ہے، آفس والوں نے نکال دینا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی دی ہے نا، یہ 24 گھنٹے کی ہے، ایک دن 24 گھنٹوں میں سے میرے خیال 75 منٹس لگتے ہیں آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ میرے خیال آپ کی 24 گھنٹوں میں سے صرف اور صرف 6 سے 7% ہے جو اللہ تعالیٰ کو آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھ کے باقی دنیاوی معاملات تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہنے ہیں۔ تو کبھی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہمت نہیں ہارنی، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا کہ یا اللہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں پریشان ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے، جب تم توبہ کرو گے نا تم دل میں بھی گمان کرو کہ میں سن لوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی محبت کیا ہے، اتنی محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنی محبت فرماتے ہیں داؤد اگر میرے نافرمان بندوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے میری محبت سے پھٹ جائے۔ اب میں نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو اپنی زندگی میں نا اللہ تعالیٰ کو شامل کریں، ٹھیک ہے؟ اس پر کامل یقین کریں۔ کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یا اللہ میں تجھے لا رہا ہوں، یا اللہ میں تجھے لا رہا ہوں، یا اللہ میں تجھے لا رہا ہوں، تو آ جا، تو میرا مسئلہ حل کر، تو آ جا۔ ہم لوگ دنیا کے پیچھے چلو یار یہ کام نہیں ہو رہا، اس کو 5000 دو کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن جس بندے کا کامل یقین اپنے اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ میرے اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائیں گے، میں خود کو پھنسا بیٹھا ہوں، جب انسان رجوع کر کہتا ہے یا اللہ میں پھنسا بیٹھا ہوں خود کو، تیرے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، تو وہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے نا وہ اللہ کے بڑا قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں وہ فلاں فلاں جگہ پہ وہ بندہ بیٹھا ہے، وہ دیکھو وہ مجھے پکار رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو فرشتوں اس کو ہم نے خالی نہیں لٹانا، لکھ دو جو یہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ کامل یقین اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ دنیا میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یقین کامل یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، تو میرے لیے بہتر ہی کرتا ہے جو کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ذرا سی پریشانی ہے، اللہ میں ہی لبیا سی، یا اللہ یقین کرے ایسے معاملات ہیں، ایسے لوگ ارد گرد ہیں جو صاف صاف بول رہے ہوتے ہیں یا اللہ تو میرے نال ہی کرتا ہے، یا اللہ وہ بھی تو تیرے بندے تھی، میرے نہ اس طرح ہو گیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل بنانا ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی مشکلات دیکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنی مشکلات دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، ایک رول ماڈل بنے ہیں نا تو ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، جو ان کے بتائے ہوئے احکامات ہیں ان پر چلنا ہے، ٹھیک ہے؟
تو کبھی بھی دنیا داروں میں نا کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. آپ بلیو کریں میری پرسنل اپنی لائف میں ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ آپ جب تک دنیا کے معاملات میں خراب ہے نا آپ اللہ کو پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے آپ کو تخلیق کیا، اس کو بھی تخلیق کیا. ٹھیک ہے، کسی کا دل توڑنا یہ کوئی مذاق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہے نا، انسان کو اللہ نے بنایا ہے. اب انسان یہی سوچتا رہے اللہ تو غفور رحیم ہے. میں ایک اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے نا وہ دھوکہ کھا چکے ہوئے ہیں. ہم نے اس کو اتنا غفور رحیم سمجھ لیا کہ وہ بخشنے والا ہے. چل رہی زندگی چلی جائے، خیر ہے خیر ہے خیر ہے دیکھی جائے، کچھ بھی نہیں دیکھی جائے گی. جوانوں کو اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، 22 23 25 سال کی عمر ہے، 15 سال کی عمر ہے، وہ سوچتے ہیں جی ابھی چل رہی ہے، چل کرو یار تھوڑا سا، ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے، کچھ بھی نہیں، موقع نہیں ملتا. تو کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. بلیو کریں یہ بہت بڑا ایک ٹپ ہے اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے، کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی. کسی نے غلط کر دیا ہے تو اس کی طرف اس سے پلٹ کے اس سے پوچھنا ہے کہ سرکار آپ نے یہ بات کی ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اگلا بندہ کس پوائنٹ آف ویو سے وہ بات کر رہا ہے. تو جب ہم اب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں اپنا حال دل، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی تبھی سنتے ہیں جب آپ اس کے بندوں کے ساتھ اچھے ہیں. اب آپ بندوں کے ساتھ ٹھکرا کے، بندوں کے ساتھ جی ان کے دلوں کے ساتھ کھیل کے، اور اللہ سے جا کے کہ یا اللہ میر کلا رہ گیا، مینوں چک لے، مینوں اپنے نال بند لے، مینوں اپنی محبت دے دے. تو اللہ نے تو کہنا بھائی جان وہ بھی میرا ہی بندہ تھا جس کے ساتھ تو زیادتی کر کے آیا ہے، وہ میرا ہی بندہ اس کو بھی میں نے تخلیق کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے نا کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. کبھی بھی یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان آپ کو مرواتی ہے ہمیشہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اپنی زبان کی، اپنی شرم گاؤ کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو زبان جو ہے نا یہ آپ کو مروا دیتی ہے. اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں کہ آپ کو جو ہے نا کچھ پریشانیاں دیکھنی پڑیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے. جس وقت بھی خیال ہے کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو غفور و رحیم پائیں گے. وہ آپ پہ کرم کرے گا، اور اس قدر کرم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا ہمارے نا معاشرے میں بڑا اہم ہے، وہ کہتے ہیں اس کو اگلے کو نا دھمکیاں دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تو آ دیکھی جائے گی، تو ایوی کر کے آئے، اگلے کے پاس کو پکڑ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ تیرا تے پاس جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں کوئی پچھلا تانا نہیں دوں گا، میں تمہیں کوئی پچھلا تانا نہیں دوں گا، تمہارا پاس ایسے کر دوں گا جیسے تم بھی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اور جب تم میری طرف رجوع کرو گے، مجھ سے توبہ کرو گے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھو گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، جھوٹ غیبت بہتان تہمت سے بچو گے، تو میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبتیں پیدا کر دوں گا. ٹھیک ہے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. چرچے یہی ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتیں پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے. جب ہم اللہ کو پالیں گے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو پانے کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا کے جو گزارنے کے قواعد و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. زندگی بہت چھوٹی سی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 60-70 سال کی زندگی ہے، ایسے آنکھ بند ہوئی چلے گئے بس کوئی کچھ نہیں ہے. ٹھیک، لیکن پیچھے کیا رہ جانے ہیں؟ صرف وہ اعمال جو آپ کر کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے لکھ دیے جا چکے ہیں، وہ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حضور جب ہم نے پیش ہونا ہے. آپ بلیو کریں ہم چھوٹے چھوٹے کیمروں سے ڈرتے ہیں، جی تو کیمرہ لگاتے نہیں دھیان نال. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے تو سر جی اس نے تو سارے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس نے اتنے کیمرے لگائے، اتنے بڑے آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے، وہ ساری ریکارڈنگس کر رہا ہے، وہ اس قدر ریکارڈنگ کر رہا ہے کہ وہ ساری آپ کے قیامت والے دن ایسے آپ کے سامنے کھل جانی ہے. اور حضور سے اتنی ہم نے وفا کرنی ہے کہ جب قیامت کا منظر ہو، اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہو، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، تو ہم فخر سے جائیں، ہم کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں. ایسے اعمال ہم نے کرنے ہیں کہ سرکار کے آ جاؤ تم میرے امتی ہو. ایسے اعمال نہیں کرنے کہ سرکار ہمیں دیکھ کے ادھر کو منہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا بہت اہم
حصہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگی میں جب ہم لے آئیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی پریشانی آ بھی گئی ہے تو اس پہ بھی گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی معاملات ہو گئے ہیں, کوئی پریشانی آ گئی ہے, کاروبار نہیں چل رہا, پیسے نہیں ہیں, جاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں, آزماتے ہیں کہ آ جا آ جا آ جا. اس کو بار بار کہتے ہیں اے بھی آئی, میرے والوں بھی ٹاسک ہے, اے بھی پڑھ, یہ بھی ٹاسک ہے, یہ بھی پکڑ, یہ بھی ٹاسک ہے, یہ بھی پکڑ. جب وہ ساری ٹاسک کو پکڑ کے کہتا ہے یا رب باری تعالیٰ تو ہی ہے, جب اس کی طرف دیکھتا ہے نا, جب اس پہ کہتا ہے لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے, اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جابس کے وسائل بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کاروبار کے وسائل بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے وسائل بنا دیتے ہیں. تو اس لیے اپنا زندگی کا کوشش کریں کہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, جھوٹ, غیبت, بہتان, تہمت سے بچیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. لوگوں کے لیے آپ جتنی آسانیاں کریں گے نا, اللہ تعالیٰ اتنی آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. ٹھیک ہے. اور نماز جو ہے یہ ہر حال میں مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے, ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. 5 وقت کی نماز ہے, 5 وقت کی نماز ادا کریں, قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں, تفسیر کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مکالمہ کیا, کیا باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ضرور آسانیاں کریں گے. ہر اینڈ کا, ہر چیز کا ایک اینڈ, ایک سٹارٹ, ایک سینٹر, ایک ہی ہے, کامل یقین. کہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی ہوا تیری مرضی سے ہوا, اس میں کوئی حکمت ہے. ٹھیک ہے. جو بھی پریشانی ہے یہ تیری حکمت سے ہوئی ہے, جو میری جاب نہیں مل رہی تیری حکمت ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی بہتری نہیں ہے اس میں, ہو سکتا نہیں ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رجوع خالی نہیں لوٹاتا. دیکھیں زندگی تو گزر جاتی ہے, زندگی تو اس بندے کی بھی گزر رہی ہے جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں, وہ کھا رہا ہے, ان کی بچیوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, سارے معاملے جھگیوں میں رہ رہے ہیں, چل رہی ہے زندگی, سب کی گزر جاتی ہے. اصل زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا. زندگی روٹی کھانی ہے, پیسے کمائے, گزر گئی. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرماتے ہیں. آپ بلیو کریں, میری لائف میں میرے 2-4 ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جن بندوں نے 0 سے سٹارٹ لی ہے. ٹھیک ہے. اور آج وہ ماشاءاللہ اچھے رینکس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ کامل یقین, اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی ہیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہوں, میں مجھ تک آنا ہے نا, جب میرے تک آنا ہے تو کسی کو بیچ میں نہیں لانا, ڈائریکٹ آ, لیکن آ توبہ کر کے. یہ نہیں کہ تو مجھ سے بھی مانگ رہا ہے اور پھر خیال بھی کر رہا ہے یا اللہ کرم نہیں ہو رہا, یا اللہ میری دعا نہیں سن رہا. اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی 3 شکلیں ہیں. دعا یا تو فوری قبول کر دی جائے گی, اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دیں گے, یا پھر جب تم دعا کرتے ہو, جب تم رو کے دعا کرتے ہو, اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے, اتنا پسند, اللہ کہتا ہے تھوڑا اور رو لے, تھوڑا اور رو لے, تھوڑا اور رو لے, اللہ کو اتنا پسند آتا ہے وہ. یا تیسری چیز, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز نہیں دی تو وہ آپ کو آخرت میں ملے گی. ٹھیک. تو اب جب آپ کو یہ ساری جو چیزیں آپ نے دنیا میں مانگی ہیں وہ آپ کو نہیں ملی, اور جب وہ آخرت میں ملیں گی تو انسان سجدے میں گر جائے گا. انسان فرمائے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی, آج تو نے مجھے اس کے بدلے یہ کچھ دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف نا ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے معاملے میں ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ. کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے, پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ, یار ہو سکتا ہے کہ اگلا پریشان ہو. ہم لوگ ڈائریکٹ اس نے جان کے کیا ہے, اس نے یہ کیا ہے, اس نے جان کے نا مجھے بلایا اور وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, یار ہو سکتا ہے اس کی کوئی پریشانی آ گئی ہو. جب تک یہ چیز ہم اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ نہیں لائیں گے نا, ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کے یہی اصول ہے کہ ہم جو ہے نا سب سے پہلے اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں. پازیٹیوٹی کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پازیٹیو سوچ کہ اللہ میں مثبت ہوں. ٹھیک ہے, تیری حکمت جیسے ہے, بس مجھے اتنا قابل کر دے کہ میں تیری حکمت سمجھ سکوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا لوگوں کے ساتھ پازیٹیو سوچ. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی زیادتی کر دی, پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے اگلا پریشان ہے, کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہو گئے ہیں, ہو سکتا ہے یار اس کی کوئی مجبوری ہو. بلکہ آپ سرکار کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ سرکار پہ بڑے بڑے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آئے ہیں, آپ سرکار نے کبھی بد دعا نہیں دی. ہم لوگ فوری جھولیاں اٹھا کے بد دعا مانگتے ہیں, یا اللہ نے میرا زیادتی کر دی. ٹھیک ہے. تو اپنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ جھکیں تو دل خالی کر کے, یا اللہ اسے پکارے اسے کہ یا اللہ یہ دل ہے نا یہ میں نے رکھ دیا تیرے سامنے, اب
ٹھیک ہے، یہ میں نے پھینک دیا، اب اس کو صاف کر کے اس کے اندر دوبارہ ڈال دیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور آپ بلیو کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نواز دیتے ہیں، فوراً نواز دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگتے ہیں نا کہ اللہ میں تجھے مانگنے آیا ہوں، مجھے اب تو چاہیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دکھی دل کی پکار فوری سنتا ہے۔ اور جب آپ پکار مانگنے والے سے وہی مانگ رہے کہ اللہ تو ہی مجھے مل جا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً سنے گا۔ لیکن اس کی طرف رجوع کرنا، اس کی رحمت سے ہم لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں، ہم اس کو اتنا غفور الرحیم سمجھ چکے ہیں کہ ہم اس قدر باقی ہو چکے ہیں اس کے احکامات کے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، فجر گئی، عصر گئی، ظہر گئی، مغرب عشاء سب گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور سچے دل سے رجوع کرنا ہے کہ اللہ تو ہی ہے، تو ہی تھا، تو ہی رہے گا۔ آپ بلیو کریں، جو زمین ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ سیارے ہیں، یہ سارے سمندر، یہ سارے اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تیری اتنی نافرمانی ہو رہی ہے تو حکم کر۔ زمین کہتی ہے اللہ میں ان کو اندر کھینچ لوں، آسمان کہتا ہے اللہ حکم کر میں ان کو اوپر کھینچ لوں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ حکم کر ہم نیچے جا کے ان کی گردنیں اڑا دیں، اور آپ کا سمندر کہتا ہے یا اللہ حکم کر کہ میں ایسا سیلاب لاؤں کہ ان کو تباہ برباد، ان کو سب کو بہا کے لے جاؤں۔ سورج کہتا ہے یا اللہ حکم کر میں ایک شعلہ پھینکوں ان سب کو تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا نا تم اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس قدر وہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی میں آسانیاں کرنی ہیں۔ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کو پکار کو ضرور سنتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ اپنی زندگی میں جو ہے نا نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی صرف نماز کا ہے، ٹھیک ہے، فرق ہی صرف نماز کا ہے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے بعد صبح شام کے اذکار ہیں وہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، آپ کے لیے ایسے رستے کھولیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں یا رب باری تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے مل جائے، وہ چیز مانگ لی، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یار ابھی تک ملی نہیں، ابھی تک ملی نہیں، ابھی تک ملی نہیں، ٹھیک ہے، سر مانگ لی، مانگتے رہیں۔ یہ خیال کرنا کہ اللہ میری سنتا نہیں پیا تو، ٹھیک ہے، اس یقین سے مانگے کہ اللہ میں نے تجھ سے مانگی، تو نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اکثر ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے مانگنا ہے نا تو اس کی شان دیکھ کے مانگنا ہے بس، کہ تیرے اتنے خزانے ہیں یا اللہ، تھوڑا جیتے ہی چھوٹ دیو کہ تیرے کرم ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، اس کی طرف مانگ، پھر یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اس نے کیسے دینا ہے، وہ کیسے دے گا، وہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ ضرور دے گا۔ اپنی زندگی میں محنت کریں، حق حلال کے ساتھ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور کرم کرے گا۔ اور یقین کریں کہ جب آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، وہ آپ پہ اتنی، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت آتی ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس قدر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے دنیا کے معاملات میں بھی آسانیاں کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتیں پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، تو اپنی زندگی میں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب کی جو زندگی کی تعلیمات ہیں اس سب کو شامل کریں، تاکہ جو ہے نا جب قیامت کا دن ہو ہم فخر سے اللہ کے حضور پیش ہوں، یا اللہ میں ہوں۔ وہ علامہ اقبال نے بڑی مزے، قائد اعظم نے بڑی مزے کی بات کہی، انہوں نے پوچھا کہ قائد اعظم آپ نے یہ کیوں کیا ہے سارا اتنا؟ فرمایا کہ جب میں قیامت والے دن پیش ہوں نا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہ ویل ڈن جناب ویل ڈن، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوزیٹیو سوچ ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حضور جائیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہ آجو ویل ڈن، تمہیں میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا تم وہ پورا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ آپ پہ کرم کرے گا، اور ضرور کرے گا، اسی نے کرم کرنا ہے۔ ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر، ہمارے مولویوں نے کچھ ایسی اس قدر اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دور کر دیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بس لگے رہو، لائف چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اتنا اللہ تعالیٰ کو ڈرا کے پیش کر دیا کہ جی وہ اللہ تو بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنا ہے، بس اس کی رحمت سے دھوکہ نہیں کھانا، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ایسا رجوع کرنا ہے سچے صدق کے دل سے، یا اللہ آج تو جو ہونا تھا ہو گیا، آج تک کی زندگی میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا، یا اللہ آئندہ کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، یا اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ہر وہ کام کروں گا جو تیری رضا میں ہوگا،
کسی سے محبت رکھوں گا تیری رضا کے لیے، کسی سے نفرت کروں گا تیری رضا کے لیے، ٹھیک ہے. تو لوگوں کے بارے میں بھی مثبت سوچ یہی کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ملنا ہے جلنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. کبھی بھی کسی انسان کے بارے میں نیگیٹو گمان نہیں کرنا. نیگیٹو گمان جو ہے نا وہ آپ کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو گمان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ انٹلیکچولی آپ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر رہے ہیں. دوری اختیار کس طرح سے کر رہے ہیں کہ جب آپ اس کے بارے میں نیگیٹو گمان کر رہے ہیں، اگر وہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. میں نے شاید 3-4 بار اس پہ بات کر دی ہے کہ کسی کے ساتھ نگیٹیوٹی نہیں رکھنی. ہر بندے کے بارے میں اپنے مائنڈ میں اپنے دماغ میں پازیٹیوٹی رکھنی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو میرا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ بھی تیرا بندہ ہے، تو یا اللہ ہم پہ جو ہے نا اپنا کرم کر، ٹھیک ہے. کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو گمان نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے. اور لوگوں کے لیے ہمیشہ آسانیاں کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی کوئی بہن پریشان ہے، آپ کا کوئی بھائی پریشان ہے، اس کی جا کے سننی ہے کہ جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے میعاد یہ رکھ لیا کہ یار میں تو خالی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے الفاظ، آپ کے کوئی الفاظ ہی ایسے آپ بول دیتے ہیں کسی کے سامنے، اس بندے کو اتنی اپریسیشن ملتی ہے، اتنا وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چل جاتا ہے. تو لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. جھوٹ، غیبت، بہتان، تہمت، یہ چیزوں سے بچیں. اور بلیو کریں جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف، میرا یہ پکا ایمان ہے کہ اگر آپ ایک بار، صرف ایک بار صدقے دل سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ میں نے جو پاسٹ میں کیا کر لیا، مجھے معاف کر دے، اب میں آ گیا ہوں تیرے پاس، ٹھیک ہے. تیری ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے، مجھے اپنے ساتھ جوڑ لے، اپنی اور اپنے نبی کی محبت عطا کر دے، ٹھیک ہے. تو جب آپ پھر وہ دعا کر کے جب آپ جائے نماز سے اٹھیں گے نا، آپ کو فوراً محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہلکا کر دیا ہے، میرے جو دل کا غم ہے وہ ہلکا کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس پہ استقامت کیسے ہے، وہ آپ پھر اس وقت یہ عہد کر کے اٹھے کہ اللہ آپ سے آگے جو ہے نا میں زندگی تیری رضا کے لیے گزاروں گا، جیسے تو نے مجھے بتایا میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے. جو تو نے مجھے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں میں وہ کروں گا. نیت کر کے اٹھیں، آسانی اللہ تعالیٰ کریں گے، ٹھیک ہے. کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی پریشانی نہیں دور کر سکتا. انسان اگر کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے وہ ایک وسیلہ بن رہا ہے، وہ بھی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ فرض کریں اگر آپ کے پاس کوئی معاملات پریشانی آئی ہے، آپ نے کسی بندے سے ڈسکس کیا کہ میرا یہ معاملہ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، ٹھیک ہے. اب وہ بندے نے آپ کی سن لی اور آپ کی ہیلپ کر دی، تو اس سب کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک. انسان سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میرے کام ہے، وہ بندہ نہیں آیا تھا آپ کے کام، آپ کے کام اللہ تعالیٰ ہی آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کہا تھا، اس بندے کے دل میں کس نے ڈالا کہ اس کی مدد کر، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ کرنے والی ذات ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ ہر آپ کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور اپنے دنیاوی معاملات کو اچھا کرنا ہے اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. پھر انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہیں، ٹھیک ہے. اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ میری توبہ جو ہو چکا ہے، پاس میں ہو چکا ہے، میں آج رجوع کرتا ہوں کہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں. میں آج معافی مانگتا ہوں جو میرا پاس تھا، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں. تو اللہ آپ کی ضرور سنے گا، اور اس قدر اللہ آپ کی سنے گا کہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی اللہ کی رحمتیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے والدین، جو آپ کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے، اور جن کے پردہ فرما چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی خدمت کرنی ہے، رج کے خدمت کرنی ہے، جتنی کر سکتے ہو کرنی ہے. کیونکہ دیکھو ہمارے والدین نے نا اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ قربان کر دی ہیں ہم پہ، ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی 2-4 دن پہلے میں فیس بک پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے میرے پاس ایک پوسٹ آئی کہ ایک بچہ اپنے والد صاحب کو گھر سے دھکے مار مار کے نکال رہا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی معاملہ تھا، وٹ ایور جو بھی معاملات تھا، یار انہوں نے آپ کو پیدا کیا، انہوں نے آپ کو اتنا بال پوس کے بڑا کیا، آپ انویسٹ کیا، اس دن کے لیے کیا. تو اپنے والدین کی سچی پکی خدمت کریں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آپ کی زندگی کا. جب آپ والدین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی بڑے گیپ سے مدد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کوئی ایسا جملہ نہ بولیں کہ جو ان کو تکلیف دے، جو ان کو ایسا لگے کہ یہ چیز جب اس نے ہم سے مانگی تھی، ہم نے تو اس کو نہ نہیں کی تھی. اور ایسے والدین کے ساتھ رہیں کہ ان کو کچھ مانگنا ہی نہ پڑے.
بن مانگے آپ ان کو دے جائیں کہ یہ لو، یہ لیں، یہ لیں، یہ آپ کی چیز تھی، میں لے آیا ہوں، بھائی صاحب میں لے آیا ہوں، والد صاحب میں لے آیا ہوں، والدہ صاحبہ میں لے آیا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کریں. پھر انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ کو آپ غفور الرحیم پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ مجیب بھی پائیں گے، دعائیں قبول کرنے والا بھی پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ باتیں تو کر لیتے ہیں، رجوع بھی کر لیتے ہیں، یا اللہ میں توبہ میں آ گیا ہوں، لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا، کنسسٹنسی نہیں ہوگی، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رجوع کر کے اس کو جب ہم پکارتے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی تفسیر شروع کریں، اپنی لائف کا ایک حصہ بنائیں، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ تہجد پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لگا دیں گے، آپ کہیں گے اللہ یہ بھی نماز ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کو خود سے خیال ہوگا جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. پھر آپ اس کے بعد ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائیں گے. اور آخری چیز کہ اپنا یہ جو دل ہے نا اس کو صاف رکھنا ہے. بس دل کا نا آپ کا بہت بڑا دل ہے، دل میں نا کوئی ایک کونا ایسا بنا لیں، کوئی اتنا بڑا دل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک چھوٹا سا کونا کوئی ایسا بنا لیں جہاں پہ صرف اللہ کو رکھنا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں رکھنا. ویسے تو پورے دل میں اللہ کو رکھنا چاہیے نا، دنیاوی معاملات بھی اللہ نے کیا ساتھ ساتھ لے کے چلو. ایک کونا ایسا رکھ لیں جہاں پہ کہ اللہ صرف تو ہی ہے بس. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس دل میں اس کو رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. تو کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے رجوع کریں، اس سے معافی مانگے جا کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اپنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی گزارنے کا اصل مقصد ہے نا ہمیں وہ مقصد پورا کروا دے. بس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل ہے گئے بس. ٹھیک ہے، ایسی حقیقتیں ہیں، ایسی میرے اپنے ہی ریلیٹیوز میں ایسے معاملات ہیں کہ جوان موتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان سوچ رہا ہوتا ہے کل کروں گا، تو چل جانا ہے، سب نے چل جانا ہے، کسی نے یہاں پہ نہیں رہنا. تو اپنے جو دل ہے نا اس میں کسی کی نفرت نہیں رکھنی. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی مانگیں اور اللہ کی طرف جھکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. نماز کی پابندی کریں اور والدین کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا وہی کامل یقین عطا فرمائے جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. جو کامل یقین ہے نا وہ جس انسان کو مل جاتا نا اس کو پھر کوئی طلب نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کی طرف رکتے ہیں تو پھر ہم اس کو رحمان بھی جھکتے ہیں، اس کو رحمان بھی پاتے ہیں، اس کو رحیم بھی پاتے ہیں، غفور بھی پاتے ہیں، کریم بھی پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہوئے ہوتے ہیں تب ہمیں اس کا وہ القہار والا نام بھی نہیں یاد آتا کہ اللہ تو قہار بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جب رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیاں فرمائے گا. تو پریشان نہیں ہونا، رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرتے وقت کہنا یا اللہ بس میں آ گیا ہوں، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، فرشتوں گواہ جو میں آ گیا ہوں، اب اللہ میری مدد کر کہ میں اب دوبارہ کہیں جاؤں نا. اللہ سے اللہ کو مانگو. جب اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے دیتے ہیں، دنیا بھی دے دیتے ہیں، آخرت بھی دے دیتے ہیں، اور جو آپ کے وسائل و ذرائع ہیں کمانے کے، کھانے کے، پینے کے، گھر بار، سب میں اللہ تعالیٰ برکتیں اتنی فرما دیتے ہیں انسان کو وہم. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میری لائف میں ایسے پرسنز ہیں جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ وہ اچھے رینکس پہ بیٹھے ہیں. اور کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کیا اور محنت کی ہے. محنت آپ کی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، کبھی بھی محنت ضائع نہیں جاتی انسان کی. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کا جو رنگ ہے نا وہ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.